السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اتوار کو افغانستان سے متعلق ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں غذائی بحران سے نمٹنے اور افغان عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک خصوصی فنڈز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے OIC کا خصوصی نمائندہ بھی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ افغانستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی اداروں سے مل کر کام کیا جائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے افغانستان کی طالبان حکومت کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر طالبان بین الاقوامی برادری کے مطالبات بشمول ایک جامع حکومت کے قیام اور تمام افغان شہریوں بشمول خواتین کے حقوق کے تحفظ اور لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی دینے کی طرف واضح پیش رفت کرتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس اتوار کی صبح شروع ہوا تھا۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں OIC کے رکن ممالک کے نمائندوں سمیت امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین کے مندوبین بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر اپنے بیان میں تھامس ویسٹ کا کہنا تھا کہ طالبان سے سفارتکاری میں افغان عوام ہمیشہ ہماری ترجیحات میں ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے 6 نکاتی تجاویز پیش کیں۔ افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہ کی گئی تو ملک افراتفری کا شکار ہو جائے گا، جس سے لامحالہ دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں انسانی بحران نے شدت اختیار کی تو وہاں حکومت کمزور ہوگی، جس سے دہشت گرد گروپس بشمول دولت اسلامیہ داعش کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہ کی گئی تو مہاجرین کی ایک نئی لہر آئے گی، جس سے پاکستان اور ایران کے علاوہ یورپی ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اپنے خطاب میں افغانستان کے لیے 1 ارب ریال امداد کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور ملک مکمل تباہی کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو نے کہا کہ افغانستان کے استحکام کے لیے طالبان کے ساتھ رابطے رکھنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی اور اقتصادی بحران ہجرت کا باعث بنتا ہے، جس سے لامحالہ ہمسایہ ممالک اور دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق 20 سے زائد وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے، جبکہ متعدد ممالک کی نمائندگی نائب وزرائے خارجہ، سیکریٹری خارجہ اور اعلیٰ حکام نے کی۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کانفرنس میں شرکت کے لیے جمعرات کو اسلام آباد پہنچے تھے۔ ان کے علاوہ اسلامی ترقیاتی بینک کے سربراہ، خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹری اور افغانستان کے لیے یورپین یونین، اٹلی اور جرمنی کے نمائندے خصوصی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ طالبان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کا کہنا تھا کہ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اتوار کو OIC اجلاس کے موقع پر افغانستان کے لیے امریکی خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ سے ملاقات کی۔
دونوں فریقوں نے افغانستان کی موجودہ اقتصادی اور انسانی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تاہم امریکی نمائندہ خصوصی نے تاحال امیر خان متقی سے ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کو نتیجہ خیز ملاقات قرار دیا۔ تھامس ویسٹ نے ٹویٹ کیا کہ اہم نتائج کے ساتھ آج کا ایک نتیجہ خیز OIC اجلاس، ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کی تشکیل اور OIC کے خصوصی نمائندے کی نامزدگی۔ امریکہ OIC کے کردار اور تعاون کا گرمجوشی سے خیر مقدم کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے برعکس مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کو برتری حاصل ہے۔ پشاور کے انتہائی اہم عہدے میئر کے علاوہ مجموعی طور پر جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار زیادہ تحصیلوں میں چیئرمین کے عہدوں پر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر شبلی فراز کا دعویٰ ہے کہ حکمراں جماعت کو 17 میں سے 12 اضلاع میں کامیابی ملی ہے۔ سب سے اہم عہدہ میئر پشاور بھی جمعیت علماء اسلام فے کے حصے میں آیا ہے، جہاں مولانا فضل الرحمان کے داماد اور سابق سینیٹر حاجی غلام علی کے بیٹے نے مرحوم وزیر اعلیٰ ارباب محمد جہانگیر خان خلیل کے پوتے کو شکست دی ہے۔ صوبے کے 17 اضلاع میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اتوار کے روز ووٹ ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنما حکومت اور حکومتی عہدیداروں پر انتخابات میں دھاندلی اور سرکاری اثر و رسوخ کے استعمال کے الزامات لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک بہت سے حلقوں میں یونین کونسل اور تحصیل کونسل کی سطح پر ہونے والے انتخابات کے نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں تشدد کے واقعات میں 7 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کراچی میں ہفتے کے روز نالے میں گیس بھر جانے سے ہونے والے دھماکے میں نالے پر قائم حبیب بینک میں تعینات سیکیورٹی گارڈ، کیشیئرز اور دیگر ملازمین سمیت اب تک 17 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ ملبہ ہٹا کر اب نیچے سے گزرنے والا نالا صاف کیا جا رہا ہے۔ ہلاک ہونے والوں سے کئی کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے، جو کراچی میں روزگار کے لیے مقیم تھے۔ یہ نالا دونوں جانب یعنی بلدیہ اور بہار کالونی کے مقامات پر تجاوزات میں گھرا ہوا ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حادثات کے پیچھے ناقص، غیر قانونی اور تجاوزات پر قائم تعمیرات ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کا تازہ ترین دور جمعے کو 10 روز کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سن 2015 کے معاہدے کی بحالی کے یہ مذاکرات یورپی ممالک کے تعاون سے ہو رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق جون میں ایران کے سخت موقف کے حامی صدر ابراہیم رئیسی کے انتخاب کے بعد 2 ہفتے قبل دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ یورپی یونین کے نمائندے ایرک مورا نے مذاکرات کے 7ویں دور کے اختتام پر ایک میٹنگ کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی معاہدے کے لیے ہمارے پاس مہینے نہیں بلکہ صرف ہفتے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اسی سال بات چیت دوبارہ شروع ہوگی، جبکہ بعض عہدیداروں نے کہا ہے کہ مذاکرات 27 دسمبر کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکہ اور چین کے درمیان حال ہی میں ہونے والے عسکری مکالمے پر مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ مکالمہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب رواں ماہ ہی امریکی دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس اضافے سے صدر جو بائیڈن کی چین سے متعلق پالیسی واضح ہوتی ہے، جس کا اہم پہلو بیک وقت مذاکرات اور لڑنے کی تیاری کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے رالف جیننگ کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو امریکہ کی سینٹ نے ایک ورژن پر رائے شماری کی تھی۔ اس ورژن میں دفاعی اخراجات کے لیے $770 ارب مختص کیے گئے ہیں، جو اس رقم سے $25 ارب زیادہ ہیں جس کی صدر بائیڈن نے درخواست کی تھی۔ علاوہ ازیں اس میں $7.1 ارب بھی شامل ہیں
جو پیسیفک ڈیٹرنس انیشیٹو کے لیے رکھے گئے ہیں، جس کا مقصد چین کی توسیع پسندی پر نظر رکھنا ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکی ڈاکٹروں کے مطابق تیزی سے پھیلنے والا اومیکرون ویریئنٹ جلد ہی ان 2 معیاری علاجوں کو بے اثر کر سکتا ہے جو انہوں نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک استعمال کیے ہیں۔ رینجینیرون اور ایلی للی کی اینٹی باڈی دوائیں مریضوں کو ہسپتال سے باہر رکھنے کے لیے استعمال ہونے والی مؤثر دوائیں ہیں، لیکن ادویات تیار کرنے والوں نے خبردار کیا گیا ہے کہ ان کی دی گئی دوائیں تازہ ترین قسم کے مقابلے میں کم مؤثر ہیں۔ گلیکسو اسمتھ کلائن کی تیسری دوا زیادہ مؤثر دکھائی دیتی ہے، لیکن فی الحال یہ امریکہ میں وسیع پیمانے پر دستیاب نہیں ہے۔ وباؤں سے بچاؤ اور علاج کے امریکی ادارے CDC کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا ہے کہ اس وقت وائرس کی اس نئی قسم اومیکرون کی 36 ریاستوں میں موجودگی پائی جاتی ہے اور امریکہ میں تشخیص ہونے والے کل کیسز میں اس کی شرح 3% ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں یہ شرح زیادہ ہے، جیسا کہ نیو یارک اور نیو جرسی، جہاں اس کی موجودگی کی شرح 13% تک ہے۔ والنسکی نے وائٹ ہاؤس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر اینتھنی فاؤچی اور کووڈ-19 ریسپانس کوآرڈینیٹر جیف زینٹس کے ساتھ کانفرنس میں اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ویکسین کی مکمل خوراک اور بوسٹر کے ساتھ جسم کا مدافعتی نظام اسے مؤثر طور پر روک سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا تھا کہ ویکسین کا بوسٹر اومیکرون کے خلاف مؤثر طور پر کام کرتا ہے اور کورونا کی اس قسم کے لیے اس وقت کسی اور مخصوص بوسٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ وسطی فلپائن میں گزشتہ ہفتے آنے والے ایک طاقتور طوفان سے مرنے والوں کی تعداد اب 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ درجنوں افراد لاپتہ ہیں اور کئی علاقوں میں خوراک اور پانی کی قلت ہے۔ قومی پولیس نے آج پیر کو بتایا کہ سمندری طوفان رائے کے نتیجے میں کم از کم 208 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 52 تاحال لاپتہ ہیں اور 239 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے ہفتے کے آخر میں سیبو اور بوہول کا دورہ کیا اور متاثرہ رہائشیوں کے لیے پانی کی فراہمی کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حکام نے بتایا کہ ہنگامی عملہ کم از کم 227 شہروں اور قصبوں میں بجلی اور سیل فون سروس بحال کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 3 علاقائی ہوائی اڈوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔